عمل دا قبول ہونا یہ واسطے دو باتاں ایک بات ہے کہ عمل خالص اللہ کی رضا واسطے کیتا جائے نمبر دو عمل جڑا سنت کے مطابق کیتا جائے اگر نیت کے اندر اخلاص ہوئے گا سنت عمل جڑا سنت کے مطابق نہ ہویا تو یاد رکھو اخلاص پہ ہے مگر عمل سنت کے مطابق نہیں تے ایسا عمل بھی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں بلکہ مردود ہے اور اگر یہ الٹ معاملہ ہویا نیت اندر ریاکاری ہوئی دکھلاوا ہویا لیکن عمل سنت کے مطابق ہویا تے پھر بھی یاد رکھو عمل قابل قبول نہیں اینا دونوں چیزاں دا پایا جانا ضروری ہے دونوں چیزاں دا جس طرح راہب لوگ سادھو لوگ صوفی لوگ ایک خلوص سے موجود ہے مگر طریقہ میرے پیغمبر دا موجود نہیں اور منافقت کے اندر اخلاص موجود نہیں جدو اخلاص نہیں ہوئے گا عمل قابل قبول نہیں ہوئے گا اور دونوں چیزاں کا ہونا فرمایا جن نے بھی نے یہودیوں عیسائیوں مسلمانوں کو آگاہ کروا سے فرمایا فَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ خير الحديث كتاب الله
وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہوں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دلوں کا واسطے ایک ہدایت کا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت صحابات دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 111. اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے یہود و نصارہ انہاں دے دعوے دی تردید
بیان فرمائی دعویٰ یہودیہ دا اپنی جگہ، نصارہ دا اپنی جگہ۔ یہودیہ دا دعویٰ کہ صرف یہودی جنتی اور جنت حقدار، عیسائیوں دا دعویٰ کہ صرف عیسائی ہی جنت جان کے اور جنت حقدار ہوئی نہیں۔ دعوت صرف دل پہلان واسطے یہ باتاں نہیں ہونا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سچے ہو کہ دلیل دیو، اور اس دعوے کے خلاف بات یہ بھی ہے کہ انہوں کا دعویٰ کہ صرف یہودی یا عیسائی ہی جنت جان کے کوئی حقدار۔ اس دعوے کے خلاف بات فرمایا کہ دوسرے لوگ بھی جنت کے اندر جان گے، اور یہ پہ دلیل کہ اللہ ذوالجلال نے جڑا قانون بنایا بالاتفاق، سماوی ملتاں سارے اندے منن والے ان تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ جیڑا بندہ بھی اپنا رخ اللہ کی طرف عقائد اور اعمال دے اندر اور مخلص بھی ہوئے، ایسا انسان اجر ضرور پائے گا۔ یہ بات کتنے تے صادق آتی ہے کہ وہ لوگ کہ جیڑی چیز ایک منسوخ ہو چکی اندے تے عمل کرنے والے کدے فرما بردار نہیں۔ کہ ایک چیز منسوخ ہو چکی اندے تے عمل کرنے والے فرما بردار نہیں، جس طرح یہودی اور عیسائی، بلکہ فرما برداروں نے جڑے ناسخ تے عمل کرنے والے مسلمان جڑے شریعت پابند اور مخلص کہہ کے منافقاں نو کر دیتا، کافراں نو کر دیتا کہ اے لوگ ہو منافقت تے قائم رہن والے، کفر تے قائم رہن والے، اے جہنم رسید ہون گے۔ مذہب یہودی ہوئے یا نصارہ دا یا اسلام، ان سارے واسطے اصل دو چیزاں، ایک چیز کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ دے سپرد، اللہ دے حوالے کر دے وے اور فرما برداری اختیار کر لوے، اور دوسری بات کہ طریقہ اپنا بنایا نہ ہوئے بلکہ طریقہ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دا اپنائے۔ جیڑا بندہ بھی ان دو چیزوں نو چھڑ کے خواہ بندہ کوئی بھی ہوئے،
یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، مسلمان ہوئے، ایک دو چیزاں نظر انداز کر کے یہ بات کرے کہ میں جنتی ہوں، میں جنت کا حقدار ہوں، یہ بات ہوگی درست نہیں۔ اصل ایمان اور نیک عمل نے پھر اصول ایمان تے ہر رسول اور شریعت زمانے دے اندر یکساں برابر رہا، لیکن وہ عمل جڑا نیک اور اللہ دے ہاں قابل قبول، ان دے اندر رد و بدل تبدیلی ہوتی رہی۔ تو رات کے زمانے دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے مطابق عمل کرنے والے انہوں دی بات اور عمل دی حیثیت ہوئے گی۔ انجیل کے زمانے اندر انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان دی روشنی کے مطابق جنہ دے اعمال ہوئے ان کی حیثیت ہوئے گی، اور قرآن کے زمانے اندر وہ لوگ جنہ دے اعمال قرآن و سنت کے مطابق انہوں دے اعمال کی حیثیت ہوئے گی۔ غلط فہمی یہودی عیسائی انہاں لوگوں نے اصل روح عقائد اعمال نظریات کو چھڑ کے صرف نسل نو بنیاد بنا کے یا وطن نو بنیاد بنا کے کہ اے فلاں بندے دا تعلق ساڈی نسل دے نال ہے، فلاں دا تعلق ساڈے وطن دے نال ہے، لہذا یہ یہودی ہے۔ اور اسی طرح عیسائیاں دا معاملہ کہ فلاں بندے دا تعلق ساڈی نسل ساڈے وطن شہر دے نال، ایک عیسائی ہے۔ یاد رکھو نسلی اعتبار نال، وطنی اعتبار نال انہاں باتاں دی حیثیت نہیں ہوئے گی۔ اما ایمان اور عمل سامنے، چاہے وہ بندہ کوئی بھی ہے، جس طرح یہودی یا عیسائی نے، اور ایسا بندہ جڑا یہ سمجھتا ہے کہ میں تے جدی پشتی مسلمان ہوں اور رجسٹر مسلمان ہوں، مسلمان دے گھر پیدا ہو گیا، لہذا میرا معاملہ تے بالکل ویسے ٹھیک ہے، لیکن ایمان اور نیک اعمال پر توجہ نہ ہوئے، اینا کہہ دینا یا اپنے آپ کو ان کے اندر شمار کر لینا نجات واسطے، آخری نعمتوں واسطے، جنت یا نعمتوں کے حصول واسطے بات کافی نہیں۔ جنی دیر تک ایمان نیک اعمال نہیں ہون گے، صرف دعویٰ انہاں لوگوں کا بھی موجود ہے، یہودیوں کا بھی، عیسائیوں کا بھی، مگر جدو اللہ نے فرمایا دلیل کوئی نہیں، صرف دعویٰ موجود ہے۔ چاہیے تو ایسی کہ دعوے دے دلیل پیش کی جاتی۔ اور یاد رکھو پہلی بات ان آیتوں جو ثابت ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کو بندہ اللہ کے سپرد کر دے وے۔ دوسری بات اعمال کو سنت مطابق کر لوے۔
ایک کام تے بندہ کرے نا ویسے انتظار دے اندر اور اپنے آپ کو مستحق سمجھے جنت دا اور جنتی نعمتاں دا، تے یاد رکھو یہ بات اس طرح حصول نہیں ہوئے گا۔ جدو حصول نہیں پھر بندہ شک کا شکار ہوئے گا۔ کتاب و سنت اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ محض نسلی اعتبار نال، وطنی اعتبار نال، علاقے کے اعتبار نال بات نہیں بنے گی، بات بنے گی ایمان اور نیک اعمال تے۔ آج پوری دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے مسلمان مصائب و آفات کا شکار ان دی وجہ کی کیا اسلام ان دی وجہ نہیں؟ اسلام ان دی وجہ نہیں، وجہ یہ ہے ترک اسلام، کہ اسلام کا جو تقاضا سی، اسلام جو چاہتا سی اس چیز کو نظر انداز کر دیتا گیا۔ ورنہ یہ تو نہیں کہ ساری مصیبتیں، سارے مسائل، آفات صرف مسلمانوں واسطے۔ کوئی ایسا مقام جتھے امن ہوئے، سکون ہوئے، بد امنی، بے سکونی نہ ہوئے، وجہ کی ہے اسلام نے ان اصولوں کو اسی چھڑ دیتا، نظر انداز کر دیتا۔ ورنہ ایسا معاملہ نہیں سی۔ وہ مالک جانتا سی اس بات کو کہ یہ لوگ کن اصولوں کو اپنا کے ٹھیک رہیں گے، امن سکون کن اصولوں کو اپنا کے نصیب ہوئے گا اور کنہ نو چھڑ کے نصیب ہوئے گا۔ آج ان لوگوں کی طرح اسی بھی صرف اس بات کا شکار ہو گئے کہ نام دی حد تک، صرف نام دی حد تک رہ گئے، نہ ساڈے عقائد وال ساڈا خیال، نہ اخلاقیات وال، نہ ساڈے اعمال وال ساڈا خیال، وہ نہیں، صرف نام دی حد تک۔ جس طرح وہ سن کہ اسی یہودیاں، اسی عیسائیاں، لہذا سانو کوئی مسئلہ نہیں، اس طرح نام دی حد تک ساڈا معاملہ بھی ہے۔ کہنے والے نے بات یہی کی تھی، فضا میں ہو تم سارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے انہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اللہ نے قرآن نے بڑا پیارا، بڑا ہی مختصر، اتنا پیارا اصول بیان فرمایا، بڑی توجہ نال اللہ پاک نے قرآن تے اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری زبان تے ذرا غور کرے اجے کہ اللہ نے قرآن نے کی اعلان فرمایا اور بات کو کس طرح سمجھایا۔ اللہ فرماندے نے وقالو لن يدخل الجنہ الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقین۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نجران دے چو عیسائیاں دا ایک وفد آیا مدینہ منورہ دے اندر۔ نجران جو عیسائی آ رہے نے، انہاں دا وفد ایک جماعت ایک گروہ دی شکل اندر آیا تے مدینہ منورہ اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دے کول آیا۔ جس مجلس دے اندر ایک گروہ آیا، ایسی مجلس سی جن دے اندر یہودی بھی بیٹھے سن، تے جدوں یہ وفد میرے پیغمبر دے کول آیا، انہاں یہودیاں دی موجودگی دے اندر تے انہاں دی پرانی کوئی عداوت سی، پرانی دشمنی سی، اور اتھے بیٹھے ہی گویا انہاں دے اندر لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ جدوں لڑائی ہوئی، فساد انہاں نے کیتا،
تے یہودی بول کے کہن لگے آکھن لگے جنت دے اندر صرف یہودی جان گے. عیسائی بول کے کہنے لگے کہ جنت دے اندر صرف عیسائی جان گے, عیسائیاں تو علاوہ کوئی نہیں جائے گا. جب دونوں نے اس مجلس دے اندر اس بات کا دعویٰ کر دیتا, اللہ پاک نے قرآن نازل کر کے انہاں نے دعوے دا رد بیان کر دیتا. صرف کہنا گلا کیڑیاں نے جنت صرف اسی جاواں گے, وہ کہندے نے اسی جاواں گے, عیسائی کہندے نے اسی جاواں گے. دونوں یہ بات کہہ رہے ہیں. اللہ نے رب بیان فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. انہوں نے بات کی تھی کہ داخل نہیں ہوئے گا کوئی بھی جنت دے اندر مگر کون ہوئے گا, جڑا یہودی ہوئے گا یا عیسائی ہوئے گا. اللہ فرماندے نے دل کا امانیہم, یہ ندیاں آرزواں نے, یہ ندیاں تمنا نے. تے یاد رکھو ایسی تمنا جندا حقیقت نال کوئی تعلق, صرف تمنا دی کیڑی گل ہے, تمنا ایسیاں نے جندا حقیقت نال کوئی تعلق نہیں دا. جنت دا فیصلہ تمنا کیتیاں ہوندا, آرزواں کیتیاں نہیں ہوندا. اور جنت دا فیصلہ تے عمل دے نال ہوندا ہے. اگر عمل ہوئے گا جنت ہوئے گی, اگر عمل نہیں تے جنت نہیں دی. صرف آرزواں صرف تمنا کیتیاں معاملے نہیں بن گے. اللہ فرماتے نے دل کا امانیہم, یہ تہاڈیاں تمنا تے تہاڈیاں خواہشاں نے, آرزواں نے. فرمایا اللہ نے قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, لے آؤ کوئی دلیل اگر ہے تے اگر تسی سچے جے تے پھر چاہیدا تے سی کہ دلیل پیش کر دے کہ اللہ آ دلیل ایندی بنا تے اسی جنتیاں. یہودی اپنی دلیل پیش کر دے, عیسائی اپنی دلیل پیش کر دے, اور اس بات تے بھی دلیل پیش کر دے کہ ساڈے دوواں تو علاوہ کوئی جنت نہیں جائے گا. اس بات دے بھی دلیل دین دے, اپنے جنتی ہون دی بھی دلیل دین دے, اور اس بات دے بھی دلیل کے ساڈے دوواں تو علاوہ کوئی جنت اندر نہیں جائے گا. فرمایا ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. اور اللہ پاک نے پھر ایک اصول بیان کر دیتا بڑا پیارا تے بڑا عمدہ. فرمایا یہودیو تسی بھی سن لو, عیسائیو تسی بھی سن لو. اور اللہ ذوالجلال بات کہہ کے مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں, چکنا کر رہے ہیں, متنبہ کر رہے ہیں. اور مسلمانوں جویں او بھلیکھے جسی تے تسی نہیں بھلیکھے چ نہ رہیا جے. اسی مسلمان آگی بس کسی شے دی لوڑ ہی نہیں, نہ عقائدی اصلاح دی لوڑ ہے, نہ کوئی عمل کرنے دی لوڑ ہے, نہ اخلاق سنوارن دی لوڑ ہے. صرف مسلمان جو مرضی کریے. اور کتنی قتل و غارت ملک اندر, اسلامی ملک اندر اتنی بد امنی, بے چینی, بے سکونی, ظلم اور زیادتی. کیا مسلمان دی یہی شان سی؟ اسلام دا یہی تقاضا سی کہ آج دی خبر اندر 11 پولیس والے رہی یار خان دے اندر ڈاکوؤں دے ہتھوں مارے گئے, اور وہ ڈاکو دندنار نے ایک رپورٹ نہیں, کنیاں خبر اخبار دے اندر, کنیاں خبر. اور ملک کیڑا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلامی ہے ملک, بسن والے مسلمان, اور مسلمان مسلمانوں مار رہے ہیں, لٹ رہے ہیں, ظلم زیادتیاں سب کچھ. اللہ نے فرمایا دعوے دی کڑی بات گلیاں آرزواں کیتیاں کی ہوئے گا. فرمایا اللہ ذوالجلال نے آرزواں کیتیاں کچھ نہیں ہوئے گا. اتنے مسلمانوں دے خیال بھیج دے گئے. اگر کسی قبر تے چڑھاوا چڑھا دیتا تے بس جنتی کے, یا ختم تو آتا تے جنتی, کام کر دیتا تے جنتی,
دلیل کی ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، ایک دلیل دینی پڑے گی کہ اگر بندہ دربار بنا دے تو جنتی بن جائے گا، کسی کا بردہ مجاور بن جائے کہ جنتی بن جائے گا، جناب چادر چڑھا دیتی تو جنتی بن جائے گا، قدم دعا دیتا تو جنتی بن جائے گا۔ انہیں دلیل چاہیے، دلیل اپنی جناب باتاں نہیں چلن گیا، ایک بات اللہ نے انہوں کی دی تلکا مانیہم، یہ تو اپنی گلہ نے اپنی آرزوان نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی انہوں پوچھو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اس دعوے کے دلیل لیا اور دلیل اگر تسی سچے جے، اللہ نے پھر ایک اصول بیان فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرما دے ہاں بات اس طرح ہوئے گی، یہ باتاں جو کر رہے جے آرزوان تمنا کر رہے جے صرف گلہ والی معاملہ نہیں بنے گا۔ وَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، پہلی بات فرمایا بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جڑا بندہ اپنا چہرہ اپنی پشانی اللہ دے سامنے جھکا دے ہوئے، وہ بندہ یہودی ہوئے، بندہ عیسائی ہوئے، بندہ مسلمان ہوئے، کوئی بھی ہوئے، پہلی بات کی ہوئے گی فَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، کہ بندہ اپنا آپ اللہ دے سپرد کر دے وے، اللہ دے حوالے کر دے وے، اپنے آپ نو اللہ دے سامنے جھکا دے وے، اللہ دی اطاعت، اللہ دی فرما برداری، وہ دی حکمتولی نہیں بلکہ فرما بردار بن جائے۔ پہلی شرط یہ ہے فرما بردار بن جائے۔ اگر دیکھیا جائے تو اسی ایک ہی نکاح اس معاشرے جو نظر دوڑا کے دیکھ لو کہ صرف اللہ کی فرما برداری کرنے والے کتنے لوگ، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اطاعت کرنے والے صرف مسلمان کہنے معاملہ کی ہو جائے گا کہ میں مسلمان ہوں، یہ مسلم دا معنی ہے فرما برداری کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، بلکہ مسلم دی تعریفیں بھی ہے کہ اونٹ ہوئے، اون دی ناک اندر نکیل ہوئے، ایک پکڑن والا ہوئے تے جتھے چاہے چلائے بٹھائے اٹھائے جو مرضی کرے اونٹ پیچھے پیچھے چلتا ہے، اونوں بھی مسلم کہتے ہیں کہ مسلم ہوئے پھر اپنی مرضی نہیں، اپنا اختیار نہیں، اونوں مسلم کہتے ہیں۔ یہ فرمایا پہلی بات بلا من اسلم وجہہ للہ، اور جیڑا بندہ اپنے آپ کو اللہ دے حوالے سپرد کر دے وے مکمل طور پہ اللہ دا فرما بردار ہو جائے۔ اور اگلی بات بڑی پیاری فرمائی، فرمایا اللہ دے قرآن نے وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور محسن ہوئے، محسن کون بندہ؟ فرمایا کہ اطاعت پہ فرما برداری تے اللہ دی تے نمبر 2 بات ہے طریقہ اپنا نہیں، طریقہ اپنا نہیں ہوئے گا، طریقہ کنا ہوئے گا؟ ہر زمانے دے اندر یاد رکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور اندر، موسیٰ علیہ السلام دے دور اندر طریقہ ہونا، عیسیٰ علیہ السلام دے دور اندر عیسیٰ علیہ السلام دا طریقہ، اور آمنہ دے لحاظ دی جدو شریعت نبوت آگی پھر باقی طریقے نہیں، ان طریقہ نیک عمل واسطے فرما برداری واسطے طریقہ بنانا پڑے گا۔ یہ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا بنانا پڑے گا۔
جدو بندہ یہ طریقہ اپنائے گا تے فرمایا قرآن میں وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ بندہ محسن بندہ ہے، وہ نیکی کرنے والا بندہ ہے، اس بندے دی نیکی دی قدر ہوئے گی جدو اندے اندر خالص ایک اللہ دی رضا ہوئے گی اور طریقہ آمنہ دے لال دا ہوئے گا، پھر اس نیکی دی اجر ہوئے گا اور اللہ فرماتے نے فَلَهُ أَجْرُهُ ایمان ربے کی ایسا بندہ جیڑا ہے اندے واسطے اندی نیکی دا اجر اندے رب کو ہوئے گا، ایسے بندے دی نیکی دا اجر اندے رب کو ہوئے گا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے بندے تے کوئی خوف نہیں ہوئے گا، ایسا بندہ غمگین نہیں ہوئے گا۔ اور آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اسلام قبول کرنا اتنی پیاری بات ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اسلام اتنی بڑی نعمت، مسلمان ہو جانا، اللہ کا فرما بردار ہو جانا اتنی بڑی نعمت ہے، انہیں قبول کرنا نہیں پہلے گناہ معاف ہو جاندے نے، پہلے گناہ معاف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گل سنیا، توجہ فرمایا جی حدیث سے، فرماندے نے آقا علیہ السلام دے گل سنیا، آقا فرماندے نے جڑا بندہ مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لوے تے ٹھیک کر لوے، ٹھیک طور تے اسلام قبول کر لوے، ایسا بندہ اللہ اندیاں پہلیاں برائیاں معاف کر دیندے نے، اللہ اندیاں پہلیاں برائیاں معاف کر دیندے نے۔ اور یہ بندہ کتنا عظیم ہے، اندہ حساب میں شروع ہوئے گا، فرمایا اس تو بعد اندہ معاملہ پھر اندہ شروع ہوئے گا کہ ایسا بندہ جو نیکی کرے گا 1 تو لگ کے 10 تے 10 تو لگ کے 700 تک، پہلے مسلمان نہیں سی، اسلام قبول کر لیا، پہلے گناہ سارے معاف، برائیاں معاف، ایندہ حساب شروع ہو رہے ہیں، ایک نیکی تو 700 تک اللہ بنا دے گا، گناہ ہو جاتے گناہ ایک ہی لکھیا جائے گا، وہ بھی رب چاہے تے معاف کر دے، رب چاہے تے وہ بھی معاف کر دے۔ اور اسی طرح حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے نارے پوچھیا کیے، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھیا آپ پیغمبر علیہ السلام جی میں دور جاہلیت دے اندر، یہ مسلمان نہیں سن، میں دور جاہلیت دے اندر جیرے نیکیوں دے کم کردہ سی، یعنی میں صدقہ کیتا، غلام آزاد کیتے اور اسی طرح صلہ رحمی کیتی، آقا نے پوچھ دے سونے کیا انہاں چیزاں دا ثواب نیکی منو ملے گی؟ دور جاہلیت کے اندر اجے مسلمان نہیں، جاہلیت کے اندر ایک کام کیتے، صدقہ بھی کیتا، غلام آزاد بھی کیتے، صلہ رحمیاں بھی کیتیاں، میں سنیا کیا وہ نیکیاں منو مل گیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آقا فرماتے نے تو اسلام اس شرط ہی قبول کیتا ہے تیریاں سابقہ نیکیاں جیڑیاں نے وہ جاری رہن، سابقہ نیکیاں جاری رہن۔ جدو اے بات انہوں سنی نا تو کہنے لگا اللہ دی قسم ہے سونے محبوب جی میں جیڑیاں نیکیاں دور جاہلیت دے اندر کیتیاں میں مسلمانوں کے بھی انہاں نیکیاں نو جاری رکھاں گا، یعنی پہلے بھی صدقہ کیتا، غلام آزاد کیتے، صلہ رحمیاں کیتیاں، یہ نہیں کہ ہن میں کراں گا نہیں، فرمایا سنیا میں جاہلیت اندر کام کرتا رہا میں ہن بھی انہاں نو جاری رکھاں گا۔ اور انہاں نے پھر کس طرح دی نیکی؟ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ دے بارے اندر ان دور جاہلیت دے اندر 100 غلام آزاد کیتا، 100 غلام اور 100 اونٹ دیتا،
اللہ دی راہ اندر سواری کرنے واسطے کدوں جاہلیت دے اندر جاہلیت دے اندر تے فرماندے نے یہی کام پھر انہوں نے اسلام اندر آ کے بھی کیتا اسلام کے اندر آ کے بھی 100 غلام آزاد کیتا 100 اونٹ اللہ کی راہ اندر سواری واسطے وقف کر دیتا یہ وہ لوگ نے جنہوں نے اسلام دی دولت تو پہلے بھی اللہ نے کیسے کم لے اور اسلام دی دولت تو بعد بھی اللہ نے کیسی سعادت عطا فرمائی ان لوگوں کو اور اللہ پاک نے قرآن میں اس بات پر اشارہ کیتا اللہ فرماتے نے بلا من اسلم وجهه للہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن بندہ مواحد بندہ اور وہ بندہ جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے ان کی تصدیق کرے اس بندے کو کہتے ہیں محسن کی کہتے ہیں قرآن کہتا محسنون نیکی کرنے والا فرمایا محسن وہ ہے اور اسی طرح اللہ دے ہاں عمل دا قبول ہونا ان واسطے دو باتاں ایک بات ہے کہ عمل خالص اللہ دی رضا واسطے کیتا جائے نمبر 2 عمل جیڑا سنت مطابق کیتا جائے اگر نیت دے اندر اخلاص ہوئے گا سنت عمل جیڑا سنت مطابق نہ ہویا تو یاد رکھو اخلاص پہ ہے مگر عمل سنت مطابق نہیں تے ایسا عمل بھی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں بلکہ مردود ہے اور اگر یہ الٹ معاملہ ہویا نیت اندر ریاکاری ہوئی دکھلاوا ہویا لیکن عمل سنت مطابق ہویا تے پھر بھی یاد رکھو عمل قابل قبول نہیں اینا دونوں چیزاں دا پایا جانا ضروری ہے دونوں چیزاں دا جس طرح راہب لوگ سادھو لوگ صوفی لوگ ایک خلوص کے موجود ہے مگر طریقہ میرے پیغمبر دا موجود نہیں اور منافقت کے اندر اخلاص موجود نہیں جدو اخلاص نہیں ہوئے گا عمل قابل قبول نہیں ہوئے گا اور دونوں چیزاں دا ہونا فرمایا جن نے بھی نے یہودیوں عیسائیوں مسلمانوں کو آگاہ کرنے سے فرمایا فلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دیکھو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا دور موجود ہے صحیح بخاری دی اندر حدیث پیش کر لگا بخاری دی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دور ہے بڑی بریکی والی بات توجہ کرے آجے کہ اسلام دی نعمت کتنی عظیم ہے یہ دعویٰ کر دینا کہ جنتی صرف وسیع ساڑھے تو علاوہ جنتی کوئی نہیں تو میرے آقا علیہ السلام نے پھر اس حدیث اندر وضاحت کی تھی کہ جنتی بننا ایڈا سوکھا نہیں جنتی بننے واسطے اتنا بڑا عمل بھی پیش کیتا گیا مگر جنت حصول پھر نہیں ہویا وجہ خود محسوس ہو جائے گی حدیث نے پیچھو حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالی حدیث راوی نے بیان کر دینے فرماتے میں شہیدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے دے اندر اسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سی ایک غزوے دے اندر آقا علیہ السلام دے نال ہونا غزوہ لڑن واسطے جانا کتنی سعادت دی بات ہے غزوہ بھی ہے میرے پاک پیغمبر دا سال بھی ہے اور غزوے دے اندر شریک نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی کیا فرمایا فقال لرجل ممن يدعي الاسلام میرے آقا نے فرمایا توجہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے دے حوالے نال
غزوے اندر بندہ موجود ہے، جہاد اندر موجود ہے، آقا دا ساتھ موجود ہے، ایک بندے دے بارے اندر جنہ دعویٰ ہے سی کہ میں مسلمان ہاں، میں دعویٰ ہے نا ایتھے بھی دعویٰ سی یہودیاں دا عیسائیاں دا اور ساڈا بھی دعویٰ مسلمان ہاں، کیا صرف دعوے نال بات بڑھے گی؟ دعویٰ ایندہ بھی ہے میں مسلمان ہاں۔ ایسے بندے دے بارے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا ھذا من اہل النار، آپ بندہ دوزخ والوں دے وچ ساتھ تسی دیکھ لو کتنی بڑی ہے، آج تے کسی دے فتویٰ لانا بڑا اوکھا کام ہے نا، یہ آقا بغیر وحی تو بول دے نہیں، یہ اللہ پاک نے بلایا تے آپ بولے لے، بندہ نال موجود ہے، لڑ واسطے موجود ہے، کہہ بھی رہے میں مسلمان ہاں، مگر آقا فرماندے نے ھذا من اہل النار، او بندہ جڑا آندا سی میں مسلمان ہاں، او دے بارے اندر آقا فرماندے نے بندہ دوزخ والیاں دے وچوں ہے، بندہ دوزخی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے ادھر لڑائی دا ٹائم ہو گیا، جنگ دا ٹائم شروع ہو گیا، جدو جنگ دا ٹائم شروع ہویا فرمایا حضر القتال قاتل الرجل قتالا شدیدا، اے بندہ جو سی نا جن دے بارے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا سی، اے بندہ کہتے ہیں جہاد اندر مسلمانہ دے نال مسلمانہ دی طرفوں اینا لڑیا کہ بڑی دلیری دے نال، ایک ہوں نا لکدا پھرے بندہ چھپدا پھرے کہ میں نہ کچھ ہو جائے، ایسا نہیں، لڑیا تے بڑی جرت نال، بڑی دلیری نال، بڑی بہادری نال، بڑی سختی دے نال لڑیا، جدو بڑی سختی دے نال لڑیا یہ ادھرو معاملہ فاصابتہ جراحا، جدو لڑیا تے زخمی ہو گیا، زخمی ظاہر جدو لڑنا سی معاملہ ایسا ہوتا ہے لڑائی زخمی ہو گیا، جدو یہ زخمی ہو گیا فقیل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات آکھی گئی الذی قلت له انه من اہل النار، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دے بارے اندر تسی کے آسی کے بندہ جہنمی بندہ ہے، یہ دوزخ والے جو بندہ ہے فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا، سونے آج جو بندہ لڑیا کتے ساڑھے نال مسلمانوں دے نال لڑے ایسا لڑنا کہ بڑے سختی نال بڑے زور دے نال لڑے ہیں، جب میرے آقا علیہ السلام ہوئی بات دسی گئی یہ نال فرمایا سونے وقت ماتا، وہ بندہ جڑا ہے نا لڑدا لڑدا انجی محسوس ہویا کہ فوت بھی ہو گیا، فوت بھی ہو گیا، کہ میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی النار، میرے آقا فرماندے نے بندہ دوزخ نو گیا، دوزخ نو گیا، جدو اینی بات کی تھی نا تے قریب سی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے قریب سی کہ بعض لوگ شک دا شکار ہو جاندے، شک دا شکار ہو جاندے اور ان بارے اندر تبصرہ کر لگ جاندے، ایک آن والا آیا آکے کہنے لگا سونے محبوب جی انہو لم یمت، وہ بندہ فوت نہیں ہویا، زخم سی، فرمایا فوت نہیں ہویا ولیکن بھی جراحا شدیدا، فرمایا زخم بہت گہرے لگے نے، زخمی زیادہ ہے لیکن فوت نہیں ہویا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو اتنی بات دسی گئی
کہ سونے محبوب جی زخم کہہ رہے ہیں لیکن بندہ فوت نہیں ہویا. ادھر معاملہ کی ہویا؟ فرمایا اذ قیلا فلما کان من اللیل. یہ بندہ جڑا شدید زخمی ہویا، شدید زخمی، اور رات کا ٹائم آیا، اپنے زخماں تے صبر نہ کر سکیا، اپنے زخماں تے صبر نہ کر سکیا. ان زخم قتل نفسہ، اس بندے نے اپنے آپ قتل کر لیا، خودکشی کر لی. زخم گہرے سن، زخم زیادہ شدید سن، برداشت نہ کر سکیا اور خودکشی کر لی، اپنے آپ کو قتل کر لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دیتی گئی. سنیا وہ بندہ جنہوں گہرے زخم لگے سن انہیں اپنے آپ کو رات اس طرح کر لیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیڑی باتاں کیتی یار؟ آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا ہے. اشہد انی عبد اللہ و رسولہ، میں گواہی دینا کہ میں اللہ دا بندہ تے اوندا رسول ہاں، میں اللہ دا بندہ اوندا رسول ہاں. ثم امر بلال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا اور حکم دیتا فنادا بالناس، فرمایا بلال لوگوں دے اندر اعلان کر دیو، لوگوں دے اندر اعلان کرو، منادی کر دیو. اے منادی کی، یہ منادی توجہ کرے جس بات پہ، فرمایا انہو لا يدخل الجنہ الا نفس مسلمہ. فرمایا اعلان کرو، اعلان لوگوں دے اندر، لا يدخل الجنہ، جنت دے اندر کوئی داخل نہیں ہوئے گا سوائے اوندے تو جڑا مسلمان ہوئے گا. صحیح مسلمان جڑا ہوئے گا جنت دے اندر وہ داخل ہوئے گا. کتنے بڑے اعزاز نہیں، کتنے بڑے اعزاز. میرے آقا دا دور لشکر سے آباد ہے، اندے نالے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، لڑیا ڈٹ کے زخمی ہویا. یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، سارے معاملات ایک دے باوجود جنتی بن سکیا. اسی کوشش بھی نہ کریے تے جنتی. ایسیاں آرزواں، ایسیاں خواہشاں، ایسیاں تمنا، لیکن دل کا مانیہم، یہ انہاں دی خواہشاں کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. فرمایا ہاں اے بندے دے بارے اندر میرے آقا نے جدو اعلان کروا دیتا کہ جنت دے اندر سوائے صحیح مسلمان تو کوئی داخل نہیں ہوئے گا. او بندہ داخل ہوئے گا. کیڑا بندہ؟ اسی حدیث دے اندر آخری لفظ کی نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَيُعَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ. لفظ انتہائی قیمتی لفظ دے. اصل کارنا بندہ کو نیکی دا کام کردا نا، نیکی دا، دین دا، بھلائی دا، اچھائی دا، وہ کہندا ہے کہ میں تے بڑا اونچے ہویا بن گیا اس واسطے کہ میرے کو اللہ نے کم لے لیا، کم لے لیا. تے میرے آقا فرماندے نے بس اوقات اللہ اپنے دین دا کام کسے فاجر کو بھی لے لے، کسے برے بندے کو بھی لے لیندہ ہے اپنے دین دا کام. اس واسطے غلط فہمی دا شکار نہیں ہونا. بات بنے گی عمل دے نال جو اللہ نے اصول بیان کر دیتا. صرف آرزواں، خواہشاں، تمنا نہیں، کچھ کر کے دکھانا پڑے گا. اور بالخصوص پہلی بات، ہر کام تو پہلے اللہ دی رضا ہوئے. کوئی نیکی نہ کام، چھوٹا بڑا بھلائی والا جو بھی ہے، جے ایتھے فطور آ گیا سمجھو نیکی گئی. اور دوسری بات، طریقہ میرے پیغمبر دا اپنانا پڑے گا. اگر یہ طریقہ نہیں یہ عمل پھر بھی مردود ہو جائے گا.
ان دو چیزاں دے اہتمام اللہ نے قرآن دیا ان آیت اندر خاص بیان فرمایا بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرمایا کہ ہاں اگر دو چیزاں پائیاں جان، فرمایا یہودیوں تواڈے اندر بھی، عیسائیوں تواڈے اندر بھی، اور مسلمانوں تواڈے اندر بھی یہ دو چیزاں اگر پائیاں جان، جویں دھوکے دا شکار ہوئے اسی طرح تسی دھوکے دا شکار نہ ہوئے جایا جے. اگر یہ دو چیزاں پائیاں گئیاں تے پھر سمجھو ایک اللہ دی رضا، اللہ دی خوشنودی جا طریقہ میرے پیغمبر دا پایا گیا. وَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، ایسے بندے دا اجر ان دے رب دے کول ہوئے گا، مسلم ہوئے گا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ ایسے بندے پہ کوئی خوف نہیں ہوئے گا، کوئی خطرہ نہیں ہوئے گا، جو چھڑ گئے ان کے بارے اندر، جو اگلے معاملات میں ان کے بارے اندر کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوئے گا. یہ دو چیزاں بطور خاص اللہ نے ان دو آیتاں اندر بیان فرمائیا، اور انہوں نے اس دعوے دا رب بیان کر دیتا صرف قیم دے نال بندہ جنتی نہیں بنے گا، بلکہ جنتی بننے واسطے یہ چیزاں ضروری نے. لیکن یاد رکھو آج بہت ساری چیزیں ایسیاں، اسلام ہے، اسلام کی تعلیمات ہے، تقاضا تے ایسی کہ اسی اس اسلام نو ایدی تعلیمات کو اپنائیے. جدو اپنانا سی نا پھر ایدیاں برکتاں، بہاراں، سکون، راحت و آرام اے نصیب ہونا سی. لیکن اسی سمجھے اسی مسلمان ہاں، ایک غیر مسلم کے نا وہ بڑی ترقی کر رہے ہیں، اسلام دی مخالفت بھی کرتے ہیں، مانتے بھی نہیں، ترقی بھی کر رہے ہیں. اور ایتھے ایک سوال ہے، مفسرین نے لکھیا بڑی باتاں. سوال ہے ترقی کفر دا نتیجہ نہیں، کم مادہ ہونا اسلام دا نتیجہ نہیں. بات یہ ہے کہ اگر کافر ہو کے کافر وہ اسلام دی تعلیم اپنا کے ترقی کر لے، اسلام دی تعلیم اپنا کے ترقی کر لے، ہے کافر ہے وہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یعنی اصول بات کافر ملکاں دے اندر وعدے دی خلاف ورزی کرنی، جھوٹ بولنا، بددیانتی کرنی، خرابی کوئی ایسی کرنی نہیں. اصول تعلیم اسلام دی اپنائی انہوں نے سکون پا لیا. اور ادھر ساڈی کرتوت کی ہے، اسلام ساڈا، دعویٰ ساڈا، من والے اسی اوتر چیز بناؤ تے کھری بالکل درست چیز ٹھیک بناؤ اور ترقی کرو. یہ پھر 2 نمبر بنانا تے پھر ترقی ہوئے گی. ہر کام جو 2 نمبری ترقی ہوئے گی. کیا ساڈے اسلام دی تعلیم ایسی، ساڈے اسلام دے منن دا تقاضا ایسی؟ اس واسطے غور کرو انہاں باتاں تے، صرف کہہ دینا کافی نہیں، کردار پیش کرنا پڑے گا. آج بھی مسلمان ہے، اگر کوئی بندے دے بارے پتہ کرے گا یہ بندہ سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، دیانت دار بھی ہے، جھوٹ نہیں، فراڈ نہیں، دغا نہیں، کچھ نہیں کرتا، ایسے بندے وال آج بھی لوگ مائل ہیں. کوئی دکان دے بارے پتہ چلے اتھوں چیز ملے گی تے 1 نمبر، کھری چیز، کھوٹی غلط چیز نہیں ملے گی، آج بھی لوگوں تو رجحان پیدا کرتے ہیں. سارے ایک جیسے نہیں. اس واسطے جو اسلام دا تقاضا سی نا، اسلام دا اور ان کی تعلیمات دا، یہ جنہیں اپنایا تو جنہیں اپنایا یہ برکتاں بہاراں انہوں مل گیا، وہ بندہ کوئی بھی ہوئے. مگر اسی انہوں نے بریاں چیزاں تے اپنا لیاں، ساڈے اصول انہاں اپنا لے، مگر اسی انہوں نے دیکھ کے بھی سبق حاصل کر سکے. دعا ہے کہ اللہ پاک سانوں صحیح معنی اندر اسلام اور ان کی تعلیمات کو سمجھ کے اللہ کے مطابق سانوں زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا
عمل دا قبول ہونا ان واسطے دو باتاں ایک بات ہے کہ عمل خالص اللہ دی رضا واسطے کیتا جائے نمبر دو عمل جیڑا سنت مطابق کیتا جائے اگر نیت دے اندر اخلاص ہوئے گا سنت عمل جیڑا سنت مطابق نہ ہویا یاد رکھو اخلاص پہ ہے مگر عمل سنت مطابق نہیں تے ایسا عمل بھی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں بلکہ مردود ہے اور اگر یہ الٹ معاملہ ہویا نیت اندر ریاکاری ہوئی دکھلاوا ہویا لیکن عمل سنت مطابق ہویا تے پھر بھی یاد رکھو عمل قابل قبول نہیں اینا دونوں چیزاں دا پایا جانا ضروری ہے دونوں چیزاں دا جس طرح راہب لوگ سادھو لوگ صوفی لوگ ایک خلوص سے موجود ہے مگر طریقہ میرے پیغمبر دا موجود نہیں اور منافقت کے اندر اخلاص موجود نہیں جدو اخلاص نہیں ہوئے گا عمل قابل قبول نہیں ہوئے گا اور دونوں چیزاں کا ہونا فرمایا جن نے بھی نے یہودیوں عیسائیوں مسلمانوں کو آگاہ کروا سے فرمایا فَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ